والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت. مل کر پڑھیے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھ نجدی دیکھ لے، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، گند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا، برکت و رحمت و عزت و شرف والا دن اللہ نے مجھے اور آپ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے خلاق عالم اس مبارک دن کی برکت سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان اہل اسلام کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ خلاق عالم ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی حق و سچ سننے کی اور سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، کائنات کے اندر ہر شے کا مظہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ایمان کا مرکز بھی رسول اللہ کی ذات ہے، عزت کا مرکز بھی رسول اللہ کی ذات ہے، رفعت اور بلندی کا مرکز بھی رسول پاک کی ذات ہے، جاہ و جلال کا مرکز بھی رسول پاک کی ذات ہے۔ تو جس بندے نے اپنی ہر فیسلٹیز کے اندر، اپنی ہر ملکیت کے اندر، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو مالک و مختار جانا ہے، عزت بھی اللہ نے اسی بندے کو عطا فرمائی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے مالک ہیں، امت کے باپ ہیں، وہ جو چاہے امت کے مطابق فیصلہ فرما سکتے ہیں، جو چاہے فیصلہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قانون کچھ بنایا ہوتا ہے، رسول اللہ کچھ حکم دیتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے محبوب آپ نے جو حکم دیا اب قیامت تک وہی قانون چلتا رہے گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں سپارے میں جو روزہ توڑنے کا کفارہ بیان کیا ہے، اس کے 3 کفارے جو کہ اس کے اندر بیان ہیں قرآن پاک کے اندر، کوئی اگر روزہ توڑ دے، لیکن صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھا، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں برداشت نہ کر سکا، میں بیوی سے مل چکا ہوں، روزہ میں نے توڑ لیا، کفارہ میرا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا آقا میرے اندر ہمت نہیں، یہ غریب ہوں۔ فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا 30 ہی پورے نہیں ہوئے، 60 کون پورے کرے گا؟ 30 میں مسئلہ ہو گیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر 60 مسکین کو جو ہے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا آقا میں بہت غریب ہوں، مدینے کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ 3 اسٹیپ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، چوتھا ہمارے پاس نہیں ہے۔
اگر کوئی روزہ توڑ دے، ہمارے سے پوچھے کہ امام صاحب بھائی یہ مسئلہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے، تو 3 حکم اس کے لیے جو اللہ کے یہ کر سکتا ہے، تینوں میں سے تو تیری کفارہ ادا ہو جائے گا، نہیں تو چوتھا ہمارے پاس نہیں ہے، کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی سید، کسی کے پاس نہیں ہے۔ شریعت کا مالک جب میرا نبی ہے تو وہ تبدیل کر سکتے ہیں، امت کو تبدیلی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو صحابی کو کہتے کہ 3 اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفارے بیان کی قرآن کے اندر، قرآن سے بڑھ کر تو کسی کا قول نہیں ہوتا ہے، میرا فرمان بھی بعد میں، اللہ کا فرمان پہلے ہے، اب یہ کہ 3 تو نہیں کر سکتا تو وہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود معاذ اللہ مجبور ہوں اور میں تجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بتا سکتا۔ لیکن میں صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے بڑی امید لے کر آیا کرتے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہماری امید کا چراغ دنیا میں کہیں جلے نہ جلے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لازمی جل جائے گا، وہاں تو امید کا چراغ جلنا ہی جلنا ہے۔ وہ بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، اللہ نے بنایا غریبوں کے لیے ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھائی 3 اسٹیپ اللہ نے قرآن میں بیان کی، اب تو بتا کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تینوں نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر ایسا کر، بیٹھ میری بارگاہ میں، کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے کہ اچانک بڑھیا کھجور کا ٹکڑا لے کر آتی ہے۔ عرض کی اللہ کے محبوب یہ تحفہ ہدیہ قبول فرمائے، چونکہ نبی صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ تحفہ قبول فرمائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کدھر گیا جو گناہ کر کے آیا تھا، روزہ توڑ کے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لے اور جا، یہ چوتھا جو حضور بیان کر رہی ہے قرآن میں نہیں ہے، لیکن سنو میرے محبوب کا اختیار کیا ہے۔ اختیار کل کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دینا، یہ تمام مخلوق کے اندر صرف مقام میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ سٹیپ، یہ مقام، یہ سٹیٹس، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ گریڈز صرف میرے محبوب کا ہے، اللہ کے قانون کو تبدیل کرنا۔ فرمایا کہ جاؤ یہ لے جا کھجور کا ٹکڑا، اور 3 تو جو رب نے بیان کیے تھے تو وہ نہیں کر سکتا، یہ کھجور مجھ سے لے جا، اور مدینے میں جو غریب ہیں جا کے ان سب کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ چوتھا قرآن میں آگے سے رب نے جبریل کو نہیں بھیجا کہ جبریل جا کے محبوب سے کہو یہ آپ ہمارے قرآن میں کون سی ترمیم کر رہے ہو، یہ کون سی تعریف ہے، ہم نے جب منع کیا آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ 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 نہ، کیونکہ محبوب و محب میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ محبوب اور محب کی بات ایک ہوتی ہے، ذات اگرچہ دو ہوتی ہے، لیکن محبوب محب کا قول فعل ایک ہی ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جا کے اس کو مدینہ کے غریبوں میں بانٹ، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ صحابی تھا نا، اس کو پتہ ہے کہ ابھی کام جتنا چاہو بنا لو، بچہ ماں سے آواز دے کے کچھ نہیں مانگ سکتا جتنا وہ ماں سے رو کر مانگ لیتا ہے۔ اگر وہ کئی کونے میں بیٹھا ہو نا، وہ رو رو کر چلا رہا ہو، زور زور سے رونا، تو ماں کو وہاں سے وہاں کھینچ لیتا ہے وہ رونے کی وجہ سے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری ماں کسی اور طریقے سے نہیں آئے گی، روؤں گا نا وہ خود ہی چل کے آئے گی میرے پاس، کیونکہ اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب صحابی ہے، میرے محبوب کے لاڈلے ہیں، حضور کائنات کے مالک و مختار، ہمارا فخر، ہماری جان۔ اس صحابی نے کہا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا کہ مدینے کے غریب میں بانٹ دو، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوری فرمائیں۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ 3 تو نے چھوڑ دی کہ میں نہیں کر سکتا، چوتھا دے رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا مسئلہ، بول کیا بات؟ وہ تو دلوں کی بات جانتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتا ہے۔ یہ دل میں تمہارا جو کھٹکرا ہوتا ہے نا، جو سچا ڈبہ پیر نہیں، سچا جو ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے، وہ ڈائریکٹ دل پر نظر مار کے کہتا ہے کہ آنے والا آیا کس لیے اور لے کر کیا آیا، یہاں بیٹھ کے سوچ کیا رہا ہے، وہ اس پر نظر مارتے ہیں۔ اب میرے محبوب کی شان تو پھر آپ کو پتہ ہے، ورا الورا ہے، حضور تو جانتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن فرمایا بول تو تیرے منہ سے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ غریبوں میں بانٹ دو، لیکن میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ میں خود ہی استعمال کر لوں، خود کھا لوں، بچوں کو کھلا دوں۔ بخاری شریف کی حدیث، فضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم حتی نواجزہ، حدیث پاک میں آتا اس کی بات پہ سرکار اتنا ہنسے کہ سرکار کی اوپر والی داڑھیں بھی نظر آنے لگی ہیں، ورنہ سرکار ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے نا۔ لیکن اس کی بھائی عجیب آدمی، ایک تو گناہ کر کے آ گیا ہے، اور میں نے کہا یہ کر تو روزے رکھ تو نہیں رکھ سکتا، کفارے کر تو نہیں کر سکتا، کھانا کھلا تو نہیں کر سکتا، کھجور بھی میں دے رہا ہوں پھر بھی کہتا میں ہی کھا لوں اس کو۔
عجیب بات ہے، ہنسنے کی تو بات ہے۔ حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی اوپر والی داڑھی نظر آنے لگی۔ میرے محبوب کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ، جا کے تو کھا لے، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ لیکن شرط دیکھو حضور کے حدیث پاک میں کیا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا یہ صرف تیرے لیے ہے۔ تو مدینے میں اعلان نہیں کرتا ویڈیو کہیں جا کر کہ تم گناہ کر لو تو تم بھی یہ کر لو، یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں تو صرف تجھے اپنا وہ ایک اختیار بتانا چاہ رہا تھا جو رب نے تیرے محبوب کو اختیار کل عطا فرمایا، یہ صرف تیرے لیے ہے اور میری امت میں کسی کے لیے نہیں۔ آگے سے رب نے جبریل کو بھیج کر یہ نہیں فرمایا کہ جبریل محبوب سے کہو آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، ہمیں آپ کا رب ہوں، میں نے کچھ فرمان کیا آپ نے کچھ کر دیے۔ فرمایا محبوب اگر آپ نے چوتھا قانون بھی بیان کر کے اس کو بتا دیا ہے، ادھر آپ کی زبان سے بات نکلی، اللہ نے اس کے گناہ کا کفارہ بھی ادا فرما لیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، جو کچھ سرکار فرما دیتے ہیں وہ اللہ کی مہر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اتباع کی، فرما برداری کی، حکم مانا، کہنا مانا، وفا شیاری کی، اطاعت گزاری کی، ان کے پیچھے چلا، فقد اطاع اللہ، وہ بندہ اتنا فرما بردار ہے کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے۔ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی پیروی کی۔ بات یہ ہے کہ جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا، تو یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ رسول کا دینا در حقیقت میں رب کا دینا ہے، رسول کا چھیننا در حقیقت رب کا چھیننا ہے، رسول کا کسی کو جنتی بنانا در حقیقت رب کا جنتی بنانا ہے، رسول کا کسی کو دوزخی کہنا در حقیقت میرے رب کا دوزخی کہنا ہے۔ حضور حدیث پاک میں آتا کہ اپنے گھر سے باہر نکلے حضرت عائشہ کے حجرے سے، دو کتابیں سرکار کے ہاتھ میں، ایک سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ عجیب منظر ہے، ورنہ تو کتاب حضور کے ہاتھ میں ہوتی نہیں ہے، یہ دو کتابیں کون سی ہے؟ نہ تو قرآن ہے نہ کچھ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ کتابیں کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اندر بیٹھا ہوا تھا، ابھی ابھی جبریل مجھے اللہ کی طرف سے دے کر گیا ہے، ابھی ابھی وہ دے کر گیا ہے۔ اچھا اس میں ہے کیا؟ فرمایا یہ جو سیدھے ہاتھ میں میرے کتاب ہے نا، جب سے دنیا بنی اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت میں حساب، پل صراط، حوض کوثر، میزان، جنت میں جانے تک، اور جنت میں کس کا کون سا مرتبہ ہے، کس کی کون سی منزل ہے، کس کا کون سا گھر ہے، کس کو کیا ملنا ہے، اس سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے ان سب کے اس میں مقام بھی لکھے ہیں، سب کا نام بھی لکھا ہے، سب کے باپوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے مجھے دی۔ دوسرے میں کیا ہے؟ فرمایا دوسرے میں یہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا کس درجے میں جائے گا، کس نچلے طبقے میں جائے گا، کون سی منزل ہوگی، کون سا عذاب ملے گا، کس لیول کا اس کو عذاب ملے گا، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، وہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہے۔ آقا اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے۔ جنتی ہے تو وہ جنتی لکھ دیا گیا، جو جہنمی وہ جہنمی لکھ دیا گیا، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، کائنات کی ہر شے کا علم میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرما دیا، فرمائے گا نہیں، وہ فرما چکا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اللہ نے آپ پر یہ احسان نہیں کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بلکہ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر یہ تو بہت بڑا فضل عظیم فرمایا ہے۔ بولو پیار سے، تو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ اطاعت رسول کی آیت کریمہ، بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں رسول پاک کی فرما برداری کرتا ہوں یا نہیں کرتا، کتنے مقام پر سرکار کا کہنا مانتا ہوں، کتنے مقام پر نافرمانی کرتا ہوں، کتنے مقام پر ان کو جو ہے ان کے فرمان کو جھٹلا دیتا ہوں، کتنے مقام پر پس پشت ڈال دیتا ہوں۔ ہر بندہ، میں بھی، آپ بھی، ہر بندہ غور کرے
صحابہ کا رویہ کیا ہے؟ میں اکثر آپ کو اس بات پہ ٹوکا کرتا ہوں کہ نعرے لگانے سے کبھی بھی محبت رسول کا اعلان ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ کوئی بندہ غلامی رسول کے نعرے لگائے وہ بے وقوف ہے۔ کیوں؟ عمل اس کے پاس نہیں ہے، بے نماز ہے، چہرے پہ اس کی داڑھی نہیں ہے، تو کس منہ سے بندہ؟ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعویٰ ہمیشہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ میں کوئی بات کروں، کوئی آپ کا دعویٰ ہی ہے کہ حضور کی شان ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل وہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میرے پاس حوالہ ہوگا وہ میری دلیل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو بندہ اگر کوئی کام کرے، رسول اللہ سے محبت کے نعرے لگائے، دعوے کرے میں مسلمان ہوں اور میں حضور سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، جنت میرے لیے بنی، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہر چیز مسلمان کے لیے ذرا یہ بھی دیکھو کہ میں آیا مسلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں، میں اس اسٹرکچر پہ کھڑا ہوا بھی ہوں یا نہیں ہوں، میں اس مقام کے اوپر پورا اتر بھی رہا ہوں یا نہیں اتر رہا جو میرے محبوب کی فرمائش ہے۔ صحابہ کا طرز عمل دیکھو، اور ہمیشہ یاد رکھنا، حدیث پاک سنو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار ہے، ٹوٹ کے مچ کے پیار کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے نا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، پھر اب تجھ پہ مصیبتیں آئے گی، مشقتیں، پریشانی آئے گی۔ آقا سے کیا ہوگا؟ فرمایا جتنی میری محبت کے بعد مصیبتیں، مشکلیں آئے گی، جتنی مصیبتوں کا سامنا کر کے برداشت کرتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں تیرا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا رہے گا، تیرا مقام اتنا ہی بڑھتا رہے گا جتنا تم، کیونکہ جب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا نا، جو مجھ سے گیت گائے گا کہ میں آپ کا ہوں، تو فرمایا اس کو مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، اور مقام بغیر مصیبت کے بعد کسی کو نہیں ملتا۔ چلے کرنے سے، تسبیح پڑھنے سے اور سجدے کرنے سے مقام نہیں ملتا، نفس کو کنٹرول کرنے سے مقام ملتا ہے، محبت رسول کے بعد مقام ملتا ہے، اتباع رسول کے بعد مقام ملتا ہے، اطاعت رسول کے بعد مقام ملتا ہے۔ اب بات سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو بڑی جلدی سوال کر رہا قیامت کا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ حضور کا صحابی، توجہ ہے نا آپ کی، وہ سرکار کا صحابی تھا، اس نے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ میرا حبیب نے فرمایا کہ ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا آقا ما اعددت لها، تیاری تو کوئی اتنی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، میرے پاس تیاری اتنی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بڑی منڈ کے محبت کرتا ہوں۔ نمازوں کا اس نے نہیں کہا، سجدوں کا صحابی نے نہیں کہا، چلوں کا صحابی نے نہیں کہا، بلکہ انی احب اللہ و رسولہ، بس میرے پاس جمع توشہ یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا میری محبت تیرے کیا کام آئے گی؟ بھائی نماز پڑھ، روزے رکھ، جہاد کر، جا کے میری محبت میں تجھے کیا ملے گا؟ جو آج بدبخت بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، میں نے کہا وہ کوئی تیرا نبی ہوگا جس کی تعظیم کر؟ میرا نبی وہ ہے خدا کی ذات کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کی ہستی کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے افضل معتبر ہستی ہے، وہ صرف مدینے والے کی ذات بابرکات ہے، باقی سب نیچے ہے خدا کے بعد، ہے نا؟ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جڑے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ او ہاتھ تو کھول کے بیٹھو تھی، سردی بھی نہیں ہو رہی، سبحان اللہ تو بولو۔ چھت کے نیچے بندہ بیٹا، پھر بھی کوئی سردی لگے تو کچھ پہن کر آیا کرو، لیکن سبحان اللہ بولو کہ انشاءاللہ سردی ختم ہوگی، جوانی جوش مارے گی، بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ کرو۔ توجہ سے سنیے، ما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما اعددت لها، تیاری کوئی نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، بس اتنا ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف میں دونوں متفق علیہ حدیث، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے یہ جب سنا نا تو حضور نے فرمایا اچھا تو اگر مجھ سے میرے رب سے محبت کرتا ہے تو جا خوش ہو جا۔ جملہ دوں سرکار کا، جملہ سنو، فرمایا اگر تو مجھ سے میرے رب سے محبت کرتا ہے تو فرمایا جا پھر عیش کر، موج مستی کر، جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جا موج مستی کر، جا عیش کر، جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب سرکار نے یہ جملہ کہا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں اور صحابہ کو زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی سرکار کے جملے سے ہوئی ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش اس موقع پر ہوا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ ہی حل کر دیا، سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا قیامت میں اس سے ساتھ ہوگا،
اور صحابہ تو وہ ہیں جو صرف محبت نہیں کرتے، گردنیں کاٹ کے ہاتھ پہ لے کے پھرتے ہیں۔ ایک شہنشاہ نے بخشے دو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ سمرقند اور بخارا دو شہر ہیں دنیا کے۔ اس کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو کسی سے محبت ہو گئی۔ اب محبت ہوئی، چھوکرا چھوکری تو ہمیں تو پتہ نہیں پڑا، محبت ہو گئی اس کو۔ اچھا، جس سے اس کو محبت ہوئی نا، اس کے ادھر رخسار پہ ایک تل تھا۔ کیا تھا؟ تل۔ بادشاہ کو تل اس کے رخسار پہ اتنا اچھا لگا کہ سمرقند بخارا دونوں شہر اس کے تل پہ قربان کر دیے۔ پورے شہر تل پہ محبوب کے قربان کرنا تو چھوٹی بات ہے، لیکن یہ دنیا کا محبوب ہے۔ صحابہ سنو، صحابہ کہتے ہیں ہمارے محبوب بھی مصطفیٰ ہیں۔ پیچھے والوں بولو تو صحیح نہ اسی آواز سے سبحان اللہ۔ ہمارے محبوب بھی مصطحبہ کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے، قربان گائے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ ایک نہیں لاکھوں لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کے نام پر سر ہاتھ پہ لے کے پھرتے ہیں۔ وہ صحابہ اور مصطفیٰ کے عشاق اپنی گردنیں ہاتھ پہ لے کے پھر رہے کہ ہے کوئی ہماری گردن مصطفیٰ کے نام پہ قبول کرنے والا ہے؟ لو ہماری گردن مصطفیٰ کے نام پر ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے عرب کے مردوں نے گردنیں قربان کی ہے۔ تمہیں کیا خبر میرے محبوب کا جمال کیا ہے؟ سنو حدیث مبارکہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا۔ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ مجھ سے محبت کرے تو پھر مصیبت کے لیے۔ اب سنو صحابہ نے کیسی مصیبت کا سامنا کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو چلتے دیکھتے کوئلے، چمک لائٹیں مار رہے ہیں، کوئلے جل رہے ہیں، دھواں نکل رہا، آگ ابل رہی ہے بالکل گرم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کو پکڑ کے کفار مکہ نے کہا کہ تو ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں چھوڑ سکتا۔ کوڑے مارے، درے مارے، اتنا مار مار کے زخمی کر دے کہ ہم نڈھال ہو کے گر گئے۔ فرمایا چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا جان دے سکتا ہوں، کملی والے کا چہرہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں۔ اس نے کہا اچھا، بڑا پکا اپنے اس کے اندر۔ مار مار کے جب زمین پہ گرا دیا تو اٹھایا اور گھسیٹ کے حضرت عمار بن یاسر، توجہ کرنا، عمار بن یاسر کو پکڑ کے آگ کے کوئلوں کے اوپر کمر کے بل لٹا دیا۔ ادھر بھی ہے نا وہ کالو، آگ کا ماتم کرتے ہیں، آگ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا کہ آگ کا ماتم ہو رہا، آگ پہ چل رہے ہیں، اگر جل جائے تو کربلا کی مٹی لگا لو، پھر اس سے کیا ہوگا؟ شفا ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا، کربلا کی مٹی سے تجھے شفا ہو سکتی ہے تو خاک شفا جو میرے مدینے کے مصطفیٰ کی، اس سے ہمیں شفا نہیں ہو سکتی ہے؟ میں مصطفیٰ کی خاک شفا استعمال کروں، لے کر آؤں تو یہ کہاں ہے؟ اور مٹی تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ کربلا کی مٹی تو کیوں لگاتا ہے؟ کہا وہ تو امام حسین دفن ہے۔ تو میں نے کہا جہاں حسین دفن ہے وہ مٹی فائدہ دے سکتی ہے، بتا جہاں حسین کا نانا سو رہا وہاں کی مٹی فائدہ کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ تجھے وہاں کی مٹی کیسے فائدہ نہیں دے گی؟ جہاں حسین دفن ہو اور وہاں کی مٹی تیرے لیے تاثیر رکھ سکتی ہے، تو جہاں حسین کا نانا سو رہا وہ مٹی بے فائدہ ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے، بات سنو جو کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے لٹا دیا گیا آگ کے انگاروں پر۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں جب آگ کے انگاروں پہ کمر کے بل لٹایا نا ننگا کر کے، میرے جسم کی چربی اتنی پگھلی حتیٰ کہ میری چربی سے کوئلے کی آگ بجھ گئی۔ عشق بٹھانا سینے میں ایسے تھوڑی ہے میرے بھائی، لیلا مجنو کا عشق نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں لیٹا رہا، بڑا مجھے بولا لیکن میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ بس میری قسمت یہ اچھی ہوئی کہ اچانک وہاں سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہو گیا۔ آنکھیں سوہنے نو ہوائیں
جے تیرا گزر ہووے آکھے سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرداں جے تیری نظر ہووے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں لیٹا رہا، میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہوا، میں نے سرکار کو دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں کہا، میں نے زبان سے بس اچانک، اور ظاہر سی بات ہے کہ بندوں کو دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے نا مصیبت کے، وہ اسی کا نام نکلتا ہے۔ اگر کسی بندے کو دنیا میں یا گوس کہنے کی عادت ہے نا، جب بھی اس کو چوٹ لگے گی زبان پہ سب سے پہلے یا گوس کا نعرہ نکلے گا اس کی زبان سے۔ ہاں تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ زبان پر اللہ کا بھی نام سجاؤ، رسول اللہ کا بھی، اپنے پیر کا بھی، مشکل میں پڑے گی جس کا پہلے نکلے گا وہی سب سے پہلے تم پہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عمار کہتے اتنا کہا، میرے نبی نے جب مجھے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے مجھ پر جان دینے میں اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا نارو کونی برداً و سلاماً علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ میرے ماں پر اس طرح ٹھنڈی ہو جائے جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ بس صحابی رسول کہتے حضور نے دعا ختم کر کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ وہ جو آگ جس سے میری چربی پگھل کے آگ بوجھ رہی تھی، ادھر سرکار نے دعا کی، وہی آگوں کو اللہ نے گل گلزار بنا دیا ہے، ٹھنڈی ہو گئی، ساری تپش اس کی جلن بلن ختم۔ فرماتے مجھے سرکار نے پکڑ کے وہاں سے اٹھایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زخموں پر ہاتھ پھیرا، ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ کہ جس کی قسم میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وہ ہاتھ سرکار نے پھیرا۔ حضرت عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہاں تے بابے ہاتھ پھیرے تو کہتا میں بابا صاحب سے ہاتھ پھرا کے آیا ہوں۔ ابے میں نے کہا جو بابا میں بدبو تھی وہ تیرے اندر آ گئی ہے، تو نے ایسے بابے کیوں پکڑ رکھے؟ اور بابے ہاتھ کسی کو نہیں لگاتے، وہ تو قرآن پڑھ کے پھونک مار دیتے ہیں۔ سچے جو ہوتے ہیں وہ قرآن سے پڑھتے ہیں، یہ پھو پھا نہیں کرتے۔ اکثر ہمارے کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیان امام صاحب کا، پیر صاحب کی صدارت ہے، پیر صاحب کو حضرت صاحب دعا کرو، نہیں میں نہیں کرتا۔ بھائی دعا تو کر، وہ میں نے کہا تیرا پیر صاحب کا گونگا ہی ہے، یہ بولتا نہیں ہے، وہ چپ چاپ، اور مرید آمین آمین۔ اور بھائی ہو کیا رہا ہے، بانگ کیا رہا ہے؟ ہم اتنی زور زور سے چیخ کے دعا کرے تب نمازی آمین نہیں کہتے، چپ چاپ کہے تو اتنی زور سے آمین کہہ رہا ہے، تو توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ گونگے نہیں، سچے پیروں کی جو سر سے لے کر پاؤں تک متبع شریعت ہوتے ہیں، جن کی پٹری میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت والی ہوتی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مشن پر بات یہ کر رہا تھا، اترنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا مار کیا مسئلہ ہے؟ آقا یہ مسئلہ، میرے نبی نے دعا کی، ہاتھ ٹھنڈی ہو گئی، سرکار فرماتے میں نے اس کو اٹھایا، عمار کو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت عمار کہتے توجہ کرنا، بس تو ختم کرنے لگا ہوں، آواز ایسی ہو کہ اٹھے یہاں سے پہنچے مدینے میں، تاکہ مدینے والوں کو بھی پتہ چلے میرے مصطفیٰ کے عشاق آج بھی میرے لیے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا، جملہ سننا، میرے نبی نے ہاتھ پھیرا عمار بن یاسر کے جسم پر۔ حضرت عمار کہتے خدا کی عزت کی قسم، جتنے زخم تھے نا سارے زخم بھی ختم ہو گئے، اندر جسم میں ٹھنڈک بھی ہو گئی، اور جب تک میں زندہ رہا میرے جسم سے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، جب تک میں زندہ رہا میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میرے دوست و بزرگوں، وہ کسی کو ہاتھ لگا دیں اس کی تکلیف ختم ہوتی ہے، اس کی جسم میں خوشبو ہوتی ہے۔ درخت مر جائے اس کو ہاتھ لگائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جانور آئے اس پر کرم فرمائے تو وہ پاگل ہونا ختم کر دیتا ہے۔ سوچو ذرا مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں اتنا کمال ہے، تو مجھے بتاؤ پھر میرے نبی کی ذات میں کتنا کمال ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے جڑنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرو۔ حضور ہماری جان ہے، حضور ہمارا فخر ہے، حضور ہمارا ناز ہے۔ میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر،
ہے تو بولے، ہے تو اٹھانا پڑے گا. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھی حضور کے عشق میں رکھے، موت بھی اللہ حضور کے قدموں میں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.